سر پہلے تو میں جو نا وہ ان کی بات سے ایک اختلاف کرتے ہوئے بہت دائرۂ ادب میں ایک عرض کروں کہ ہماری تحقیق کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیکولر پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسی کے اکارڈنگ ہم چلیں گے. ہم جیسے جب ہم نے یہ بات کی نا کہ ہم کسی مذہب کے اوپر تنقید نہیں کرتے، ہم کسی مذہب کے اوپر جو ہے وہ زبردستی جبری اسلام کو قبول کرنے کی دعوت نہیں دیتے، تو ہم اپنے ایک سرکل کے اندر رہتے ہوئے دوسرے کو جینے کا موقع دیتے ہیں. لیکن ہم سے پھر یہ تقاضا نہ کیا جائے کہ آپ ہماری ہر بات کو مانیں. ہمارے علماء کرسمس منانے کا منع کرتے نہیں کہ کیونکہ وہ ہمارے کانسیپٹ سے ٹکراتا ہے. انٹرفیتھ ہارمنی کا کہیں کہ ہمارے نزدیک یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بلیفس کو چھوڑ کر اس پہ کمپرومائز کر کے آپ دوسروں کے ساتھ جڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بلیف پر ہیں، نہ کسی کو چھیڑو نہ خود کو چھوڑو. یہ ہے انٹرفیتھ ہارمنی ہمارے نزدیک. ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے اختلاف پر ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پر اس طرح ظلم ہوتا ہے، مائنورٹیز کے ساتھ یہ ایشوز ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں پر شاید ہی کسی عالم کو آپ نے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا ہو. بڑے علماء جو ہمارے ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو شاید ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ڈن پوائنٹ پہ کسی کو جو ہے نا وہ اسلام قبول کرنے کا کہا ہو. یہ چھوٹے چھوٹے طبقے ہوتے ہیں جو بعض اوقات اسلام کا نام لے کر جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کسی گورنمنٹ لیول کے بندے کو کبھی یہ دیکھا کہ اس نے کسی ہندو لڑکی کا دوپٹہ کھینچا؟ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. پاکستان کے قریب ہی ہوتا، لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظلم تو کہیں پر بھی ہو، غلط کسی کے ساتھ بھی ہو. ہمارے علماء کا یہ فتویٰ ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب اس وقت ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اقلیت، مائنورٹیز، اگر اس لفظ کے استعمال سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ ان کو کہیں کہ یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں جو ہمارے مذہب سے، ہمارے عقیدے سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کو آپ پاکستانی کے طور پر شمار کریں. دوسری بات، جب ہم نے اسلام کے نام پر دین حاصل کیا ہے، جو ہماری اپنی تحقیق ہے، جو ہماری اپنی ریسرچ ہے، تو پھر اسلام کے مطابق ہی اس کو چلایا جائے گا. ہاں، آپ کے حقوق جو ہیں وہ آپ کو پورے طریقے سے بالکل دیے جانے چاہیے، اس پہ ہم بالکل برابر ہیں. دوسری بات، اب جو سوال کیا گیا کہ ہمارا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، لیکن پبلک ہے نا، پبلک کے اعتبار سے ہی کردار ادا کر سکتی ہے. ہمیں برائی کو دیکھ کر اس کو دور کرنے کے 3 درجے بتائے ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی برائی کو ہوتا دیکھو تو اسے ہاتھ سے بدل دو. ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو اسے جو ہے وہ زبان سے بدلو، اور زبان سے نہیں بدل سکتے تو دل میں برا جانو. یہ ہمارے پاس اسٹیجز ہیں. ہاتھ سے کون بدلے گا؟ میں اٹھ کے کسی کو کہوں، میں اٹھ کے کسی کے سر پر ڈنڈا ماروں، اس کی اجازت نہیں ہے. ایون جیسی کہ بھی انہوں نے کہا کہ مذہب کے نام پر جو وہ قتل کر دیا جاتا ہے، تو بھئی کس نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مذہب کے نام پر کوئی بھی عام بندہ اٹھ کے قتل کرے؟ لیکن کیا یہ بلاسفیمیز نہیں ہو رہی ہیں؟ تو اس کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو ہو تو رہی ہے، اور جو بلاسفیمی کر رہا ہے اس کو اس کے اکارڈنگ پنشمنٹ بھی ملنی چاہیے. کیونکہ جب ہم نے یہ کہا کہ دوسروں کے خداؤں کو برا والا نہیں کہنا، تو ہم بھی تو اس بات کا تقاضا کرنے کا حق رکھتے ہیں نا کہ ہمارے ریلیجن پہ بھی کوئی کچھ نہ کرے. تو یہ تو انفیئر ہو جائے گا کہ ہم تو نہ کہیں، باقی سامنے والا جو مرضی ہے وہ کہتا ہے. یہ انفیئر. ہم دونوں کی بات کرتے ہیں، نہ ہم گستاخیاں کریں نہ وہ ہمارے سامنے ہمارے جو نا وہ ریلیجیس چیزوں کی گستاخی کریں. دونوں طرف ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو پہلے آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں گے نا کہ سائبر کرائم کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں باقاعدہ قرآن کے ساتھ قرآن کی آیتیں جو ہے اس کا مذاق اڑا کے فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے کہ قرآن کی آیتیں کہاں کہاں لکھی جا رہی ہیں، کس کس کے جسم پر اور کس کس انداز سے لکھی جا رہی ہیں. اب اس کو اگر کوئی ٹریس کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یار یہ بلاسفیمی وہی ہے تو وہی ہے، تو اس سے تقاضا ہم سے نہ کیا جائے. ہم ٹھیک ہے آپ کے جو پورے حقوق ہیں وہ اگر نہ ملے تو آپ اس سے بات کریں، لیکن یہ تقاضا کرنا کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں، ہم اپنے فیس پہ کمپرومائز کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات، اب ہمارا بھی کردار کیا ہے؟ تو ہم ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے. ہاتھ سے روکنے کا کام گورنمنٹ کا ہے، اور یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں کہ ان کو حقوق نہیں مل رہے، ہمیں کون سے مل رہے ہیں؟ ادھر میجورٹی کو کون سے حقوق مل رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پر ایک مسلمان نوکری حاصل کرنے کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ رشوت دے بغیر اپنا کام کروا سکتا ہے. تو یہاں پہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ قانون نافذ کرنے والوں کا مسئلہ ہے. جن کو ہاتھ سے روکنا تھا نا برائی کو، یہ ان کا مسئلہ ہے. جن کو ہاتھ سے یہ ساری چیزیں روکنی تھی جس کے بارے میں علماء کہتے ہی تھے کہ غلط ہے، تو جس کو ہاتھ سے روکنا تھا وہ نہیں روک رہا.
دوسرا اسٹیپ آتا ہے زبان سے روکنے والوں کا ہار. تو میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا کیس ہے کہ جہاں پہ کسی کو توہین مذہب کے نام پر غلط طریقے سے سزا دی گئی ہے یا کسی عام آدمی نے اٹھ کر کسی کو مار دیا تو یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے. اور اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر کسی مائنورٹی پہ ظلم ہوتا ہے تو سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پایا. تو اب اس کو نافذ تو ہم نہیں کر سکتے ڈنڈے کے زور پر, ہم یہ بتاتے رہیں گے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے. اب اگر کوئی چھوٹا طبقہ اس بات کے خلاف کر رہا ہے تو ہم اس چھوٹے طبقے کو تو ڈیفینڈ نہیں کریں گے نا, ہم تو یہ کہیں گے ہم تو ان کے ساتھ کھڑے رہیے, اگر ظلم ہوا ہے تو ہم تو کھڑے رہیں گے ہمیشہ. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آواز دیتے رہیں. مجھے یہ حکم اذان لا الہ الا اللہ, تو ہم اذان دیتے رہیں گے. اب ہماری اذان کی آواز پر اگر کوئی مسجد میں نہیں آ رہا تو اس میں مؤذن کا قصور نہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں نماز نہ پڑھنے والے کا قصور ہے کہ بھئی اذان ہو رہی ہے مسجد میں نہیں آ رہے تو یہ آپ کا قصور ہے. تو ہم اپنا کردار یہ ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے شریعت کے مزاج کو سامنے رکھ کر, دین کے سارے معاملات کو سامنے رکھ کر, جو دین کی تعلیمات ہیں اس کو نافذ کرنے کے لیے مطالبات کرتا ہے کہ بھئی اس کو نافذ کیا جائے, اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ یہ سارے معاملات نہ ہوں, اور جہاں ہو رہے ہیں اس کو ڈینائی کیا جائے, کھل کر کہا جائے کہ یہ غلط ہوا. جبری اگر کہیں پہ جبری کا کل ہے, غلط ہو رہا ہے جو بھی کروا رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی قرآن کے بارے میں بتا دیا کہ قرآن تو جبری چیز کے بارے میں منع فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, زبردستی ہے ہی نہیں. تو اگر وہ ہو رہا ہے تو وہ قرآن کے خلاف ہو. تو یہ انٹرفیتھ ہارمنی کا, بس میں آخر میں دوبارہ یہ ریپیٹ کر دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دین پر کمپرومائز کر کے بالکل ایسے مرض ہو جائیں کہ تمیزی ختم ہو جائے, امتیازی ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا بلیف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے, کسی کو چھیڑنا. جی